اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 12ویں روزے کے وظائف اور عبادات شیئر کروں گی، اور اس کے علاوہ کچھ اور وظائف بھی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی. آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں. نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. دونوں کے لنک آپ کو اباؤٹ میں مل جائیں گے. آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تہجد کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے. اگر کوئی شخص زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش جان و دل سے رکھتا ہو تو عروج ماہ میں شب جمعہ کو بعد فراغت نماز عشاء باوضو قبلہ رخ جامع پاک خوشبودار پہن کر 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر سو رہے. 11 راتیں اسی طرح پڑھے. انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا. ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی اپنی تصنیف زاد راہ صلاۃ و سلام میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو درود تاج بڑے خلوص اور ذوق و شوق سے پڑھنے کے عادی تھے، ان کو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی انداز سے طلب فرمایا گیا. جب وہ حاضر ہوئے، اسی ذوق و شوق سے گنبد خضرا کے سایہ میں درود تاج پیش کیا تو عالم بیدار سے ان کو عالم انوار میں لایا گیا. پھر لطف دیدار اور لطف ہم کلامی سے نوازا گیا اور حکم ہوا کہ اس درود کے ساتھ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ربائی بھی پڑھیں: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ سورہ الرحمن پڑھنی ہے. اگر کسی شخص کو لکنت ہو یا قرآن مجید پڑھنے میں دقت محسوس کرتا ہو، تقریر و وعظ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہو یا حافظہ کمزور ہو، کسی سے بحث و مباحثہ کرنے میں سانس پھول جاتی ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں سورہ مبارکہ کی پہلی 2 آیات 1000 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 دن تک پڑھے. انشاءاللہ اس عرصے میں یہ مرض جاتا رہے گا. اگر کسی شخص کی آنکھیں درد کرتی ہوں تو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت زعفران سے اس مریض کے ماتھے پر لکھیں، نہایت مفید ہے. اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کرنا نہایت مفید ہے. کئی بیماریاں اس کی تلاوت سے دور ہو جاتی ہیں. اور ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. حضرت بصر بن ارطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اس دعا کو اپنا روزانہ کا وظیفہ بنا لے گا وہ کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھ جائے گا. اور عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اگر کوئی شخص بہترین علم، رزق اور عمل چاہتا ہے تو یہ دعا کثرت سے پڑھے. مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے اور وہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا نعمت بدل دے گا. اور نماز تراویح کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا شب جمعہ میں پڑھی. دوسری شب جمعہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آواز غیب آئی کہ مجلسی، تم نے یہ دعا جو گزشتہ جمعہ پڑھی تھی اسی کا ثواب ابھی لکھا جا رہا ہے، ثواب کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، لہٰذا حتی الامکان شب جمعہ یہ دعا ضرور پڑھیں. انشاءاللہ اس کا بےحد حساب و ثواب ملے گا. اور سب سے آخر میں رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے.